نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 سے شروع کریں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کی آپ پر ایک کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب تبیاناً، جو کہ ہر قسم کی چیزوں کو واضح کرنے والی ہے، جو وضاحت کرنے والی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے کن کے لیے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور بشارت ہے اس میں، جنت کی بشارت، اللہ کی رضامندی کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سر تسلیم ہم کر لیں، جو مسلم ہو جائے۔ اذ قال لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام سر تسلیم ہم کر دو، ہماری ہر بات کو مانو، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے لیے سب کچھ ماننے کو تیار ہوں۔ پھر بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، پھر بیٹے کی گردن پر چھری بھی چلا دی، اور پھر آگ میں بھی کود پڑے، پوری فیملی کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مسلمان کی ڈیفینیشن۔ بہرحال شروع کر جو ہے آیت کا جو سٹارٹ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب آپ پر نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، وضاحت ہے، بین جو ہے کس چیز کو واضح کرنا، اور یہ بشارت ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کن کے لیے؟ جو سر تسلیم ہم کر دے اس کتاب کو پڑھ کر اس کی اتباع میں اپنی زندگی گزارے، جو یہ کتاب کہتی ہے ہر معاملے میں اس کی کتاب کی مانے۔ دیکھیں، ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا، یا ایھا الناس، اللہ فرما رہے کہ اے تمام انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس ایک دلوں میں گداز پیدا کرنے والی، دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے لیے اس میں اللہ اکبر صحت ہے، شفا ہے۔ اللہ اکبر، جو ان لوگوں دلوں کا جو روگ ہے نا، دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ کینہ، حسد، بغض، لالچ، دنیا کی لالچ، مال کی لالچ، سب چیزوں کو یہ شفا دیتی ہے، یعنی سب چیزوں کے لیے یہ مرہم کا، میڈیسن کا کام کرتا ہے یہ قرآن۔ یہ وہ بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وہاں کہا گیا، یہاں کہا گیا کہ یہ رحمت ہے کن کے لیے؟ اللہ اکبر، جو اس پر ایمان لے آئے، جو سر تسلیم ہم کر جو یہ کتاب چاہتی ہے، جو یہ کہتی ہے وہ مان لے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ آیت میں فرما رہے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو وضاحت کرتی ہے ہر چیز کی۔ کس چیز کی وضاحت فرما رہی ہے یہ کتاب؟ ہر چیز کو واضح کر رہی ہے کتاب، ہر شے کا علم اس قرآن میں ہے، چاہے حلال اور حرام کا ہو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پھر اس کی تفصیلات ہمیں سنت نبوی سے مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دین اور دنیا، کس لیے آئے ہم دنیا میں، اور دین کیا ہے، ایک پورا نظام، معاشرت، معیشت۔ غرض یہ کہ ہر بلائی کا نافع علم اس قرآن میں ہے، اس کے علاوہ عبرت کے لیے کہ کون سے کام نہیں کرنے، کس کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور جو گزشتہ قوموں پر جو عذاب آئے ان کو کن وجوہات کی وجہ سے عذاب ملے، کیا ان کی حرکات تھی جن کی وجہ سے ان پر عذاب آئے، ان کے انجام سے اللہ اکبر بھی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوا۔ اور اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب برابر ہے، چاہے ہم جتنا مرضی بھی اپنے آپ کو سمجھیں کہ بس ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے بائی بورن مسلم ہیں، پیدائشی مسلم، لیکن کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ پیدائشی مسلمان تو ہیں، اب ہم حقیقی مسلمان بن جائے، ایسے مسلمان اللہ اکبر جن کو آج ترس رہی ہے نگاہیں، میرے سمیت سب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کیا قربانیاں تھیں صحابہ کی، کیا قربانیاں تھیں اس کے بعد کے دور کی کہ ہم تک اسلام پہنچا،
اور کیسے یہ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلا یہ اسلام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پڑھنا پڑے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ ان کا سب سے بڑا سلوگن تھا کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا۔ جہاد ہر قسم کی جدوجہد کو کہا جاتا ہے، دین کو پھیلانے کی جدوجہد، قرآن کو سمجھانے کی جدوجہد، اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگانا، کھپانا اپنے آپ کو۔ پھر اس کا جو ٹاپ موسٹ سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے کہ اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں آ جانا کہ بس اللہ تیرا دیا ہوا ہے، مال بھی تو نے دیا اور جان بھی تیری دی ہوئی ہے، تو اب تیرے دین کی سرفرازی کے لیے یہ جان اور مال لگیں گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری نماز بھی یہی سکھاتی ہے، قربانی، اٹھو، سردی ہے، گرمی ہے، وضو کرو، پہنچو، سارے کام چھوڑو اور اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ درست کرو۔ اگلی آیت اس قرآن کی خوبصورت ترین آیت ہے اور جامع ترین آیت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ صرف اس ایک آیت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی پرسنالٹی اور بھی اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئی۔ یہ آیت اتنی زبردست آیت ہے، اور عبداللہ بن مسعود جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے، فرماتے ہیں کہ یہ جامع ترین آیت ہے۔ اب اس آیت پر غور کرتے ہیں اور اس کی ایک ایک بات پر غور کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور حسن سلوک کا ہے، احسان کا ایک دوسرے کے ساتھ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو عطا کرنے کا۔ اللہ نے جو بھی تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو اس میں شامل کرو، یعنی یہ نہیں ہے کہ وراثت میں شامل نہیں کرنا، یعنی ان کو دو۔ سب سے پہلے اگر تم سمجھتے ہو نا، اگر اپنے مال کا کو جو الحمدللہ ہم پر زکوٰۃ ہے، جو پاکیزہ کرنا ہے، وہ ہے یا صدقات دینے ہیں یا چیریٹی کرنی ہے، تو سب سے پہلے کن پر کرنی ہے؟ قریبی رشتہ داروں پر۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ کس بات، یہ تین حکم ہیں جو کرنے ہیں، عدل، احسان اور قریبی رشتہ داروں کی بہتر سے بہتر جو ہے دیکھ بھال، اور جو کمزور لوگ ہیں معاشرے کے ان کی مدد اور ان کو بھی سٹینڈ دینا۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ روکتا کن سے ہے؟ بے حیائی، فحش کاموں سے، منکرات جو ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہیں، ہمسایوں کا حق نہ دینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، گالی گلوچ کرنا، جو ہے ہی ایسی چیز جو کراہت پیدا کرتی ہے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ بری ہے۔ والبغی جو ہے یہ بغاوت سے ہے، اللہ کی سرکشی، یعنی جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ نہ کیے جائیں، یہ بھی بغی ہے، اور جو اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے وہ کیے جائیں تو یہ بھی بغاوت ہے۔ دونوں ہی طرف بغاوت ہے، اور آج امت مسلمہ دیکھ لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یعظکم، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے۔ واعظ ایک تو ہوتا ہے نصیحت، ایک ہوتا ہے ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کر دے، یا دلوں کو اللہ اکبر، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر دے تاکہ تم تذکر حاصل کرو۔ واعظ اور تذکر دونوں نصیحت کے لیے آتے ہیں، لیکن واعظ جو ہے یہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے، یہ دلوں کی دنیا بدلنے والی چیز ہے۔ اس آیت میں بہرحال 3 پہلے حکم دیے گئے، ان پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں جن پر انسانی معاشرے کی پوری اساس ہے، درست کی جو معاشرے میں آ سکتی ہے، اس کا انحصار ان 3 حکموں پر ہے جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یامر بالعدل، سب سے پہلے عدل، یعنی لوگوں کے درمیان حقوق اور توازن اور تناسب قائم کرنا۔ رشتہ دار کون کس کا حق ہے؟ ماں باپ کا اپنا حق ہے، اولاد کا اپنا حق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اولاد کہے کہ جو ماں باپ کو حق حاصل ہے ہمیں بھی وہی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تناسب قائم کرنا۔ دوسرا یہ کہ ایک کو جو جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، جس کا حق ہے، ماں کا حق ماں کو، باپ کا حق باپ کو، بیٹی کا بیٹی کو، بیوی کا بیوی کو، بیٹے کا بیٹے کو، یہ سب حق، بہن کا حق، بھائی کا حق، یہ سب حق، ہمسائے کا حق، عام چلنے والے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا حق، یہ سب ہے۔ ہم نے سورۃ النساء میں اس میں ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل و انصاف اکٹھا یوز ہوتا ہے، اور عدالتوں کے باہر بھی لکھا ہوا ہے جو سورہ المائدہ کی آیہ مبارکہ ہے، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، کہ عدل کرو،
یہ تقوی کے زیادہ قریب تر ہے۔ عدل کا تقاضا توازن اور تناسب ہے، نہ کہ برابری۔ دیکھیں ایک انصاف ہے، انصاف جو ہے نصف سے ہے، یعنی آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے۔ مثال میں آپ کو تھوڑی سی چھوٹی سی بڑی خوبصورت سی مثال کہ ایک شخص ہے، وہ کوئی گھر بن رہا ہے، وہاں پر مزدور لگے ہیں۔ ایک مزدور ہے جو توانا ہے، جوان ہے، ایک تھوڑا سا دیر عمر ہے، تھوڑا کمزور بھی ہے لیکن ضرورت ہے اس کو۔ اب مزدوری تو دونوں کٹھی کر رہے ہیں اور دیہڑی بھی دونوں کو ایک جیسی ملی ہے، کیونکہ ٹھیکیدار دونوں کو کہہ رہا ہے جی 800 دیہڑی ہے، 1000 دیہڑی ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ وزن اٹھا سکتا ہے، اینٹیں اوپر پہنچانی ہے، تو وہ اگر اینٹیں پہنچا رہا ہے 10 ایک دفعہ اپنے سر پر لوڈ کر کے، اور جو دوسرا کمزور ہے وہ اگر 6 یا 8 اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، تو دونوں کو رات کو یہ نہیں ہوگا کہ بھائی اس نے کم اینٹیں پہنچائی ہیں ایک جیسا دے دینا۔ یہ ہے عدل اور انصاف، یہ ہے کہ آپ دونوں ایک جیسے اٹھاؤ۔ تو عدل اور انصاف جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوں تو پھر ان کے معنی ہوتے ہیں، ورنہ تو ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ عدل کا تقاضا توازن اور تناسب ہے، نہ کہ برابری۔ بعض حیثیتوں میں تو عدل افراد میں مساوات چاہتا ہے، جیسے میں نے بھی مثال دی۔ مثلاً حقوق شہریت، شہریوں کے سب کے حقوق ایک جیسے ہیں، ایک ہی ہے جیسے حقوق ہے۔ جو بھی شہری ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، جو بھی ہمارے نظام نے حقوق دیے ہیں، مگر بعض حیثیتوں میں مساوات اور انصاف بالکل عدل کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اب وہ دیکھیں نا، دونوں چیزوں کو جیسے میں نے پہلے کہا، مساوات کرنی، مساوی کر دینا، برابر برابر کر دینا، یا نصف کر دینا۔ ایک چیز ہے روٹی توڑ کر آدھی دے دیجیے، ایک طرف پتہ چلے کہ وہ جوان بیٹا ہے اور ایک طرف پتہ چلے کہ بوڑھا باپ ہے، تو اب کیسے انصاف ہوگا؟ والدین اور اولاد کے درمیان معاشرتی اور اخلاقی مساوات، اب کس کو جتنی ضرورت ہے، ماں باپ تو ویسے دے دیتے ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا کہ 2 اگر کام کرنے والے ہیں تو اس کے ساتھ کسی کے ساتھ نرمی کرنی پڑے گی کہ ایک بوڑھا شخص ہے بیچارہ کب سے کام کر رہا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کام کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ کم کر دیجئے، اس کی تنخواہ بھی اسی طرح دینی ہے۔ اور اگر آپ ترقی کر رہے ہیں ہر سال مزدوروں کی، اپنے لیبر کی، اپنے ملازموں کی، تو اس کی بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ عدل کا فیصلہ ہے۔ ہاں، مساوات اور انصاف بعض دفعہ خلاف عدل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً والدین اور اولاد کے درمیان معاشرتی اخلاقی مساوات اعلیٰ درجے کی خدمات انجام دینے والوں کے لیے اور کم درجے کی خدمات انجام دینے والوں کے لیے بھی کہا جائے کہ معاوضے ایک جیسی ہونے چاہیے، بس ٹھیک ہے جی، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر کوئی پڑھے گا ہی نہیں، کوئی لکھے گا نہیں، کوئی میں اتنی ڈگری کیوں ہوں اگر مجھے ملنا یہی ہے، معاشرے کا نظام پورا بیکار آ جائے گا۔ بس اللہ نے یہاں جس چیز کا حکم دیا ہے نا، وہ ہے توازن اور تناسب۔ یہ انسان کو پتہ ہے کس کا کیا حق بنتا ہے۔ ماں کا اپنا حق ہے، بیٹی کا اپنا حق ہے۔ ماں اور بیٹی کا حق برابر نہیں ہو سکتا، بیٹے اور باپ کا حق برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ہر شخص جو ہے، اس کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، قانونی اور تمدنی حقوق جو اس پر ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ حقوق مجھے ادا کرنے ہیں، وہ ایمانداری سے ادا کرنا۔ دیکھیں، گھر میں ماں ہے، بیوی ہے، اب ماں کا اپنا حق ہے، بیوی کا اپنا حق ہے۔ ماں کو حق دینا ہی دینا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور بیوی کو بھی حق دینا ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ بیوی کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، اس میں توازن پیدا کرنا۔ کیا تناسب ہے کہ پہلے آ کے ماں باپ کے پاس بیٹھے انسان، ان کے ساتھ بات کرے۔ پھر زیادہ وقت تو انسان نے اپنے ڈیفینیٹلی شوہر بیوی نے زیادہ گزارنا ہوتا ہے، اور جو بھی ہے ماں کا حکم ڈیفینیٹلی اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح باپ اور اسی طرح دوسرے رشتے دار۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ۔ عدالتوں میں بھی جو نظام چل رہا ہے، ایک غریب آدمی اس کے پاس اگر وکیل نہیں ہے تو گورنمنٹ اس کو وکیل مہیا کرے، اور اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور ڈرو اللہ سے کیونکہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو خود سے خوب باخبر ہے۔ والاحسان، احسان کیا ہے؟ نیک برتاؤ، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش خلقی، درگزر، باہمی محبت، ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کو حق سے زیادہ دے دینا۔ دیکھیں، ایک تو ہے نا، ایک حق سے زیادہ دینا، یہ ہے حسن سلوک، یہ ہے احسان۔ کہ جو حق بنتا تھا، آپ نے دیکھا کہ وہ غریب آپ کے پاس کام کرنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو 1000 کا کہا، لیکن آپ نے اس کی حالت دیکھی کہ کس حالت میں یہ کام کرے، اور آپ نے اس کو 1500 دے دیا، 1200 دے دیا، تو یہ احسان ہے۔ خود اپنے حق میں کچھ کام پر راضی ہونا، یہ بھی احسان ہے۔ یہ بھی دیکھیں، کوئی اگر شخص جوان ہے اور اس کے ساتھ کوئی بوڑھا لگا ہوا ہے، پتہ چلے اس کو 1500 مل رہی ہے اور اس کو 1000 مل رہی ہے، تو وہ کہ جی ٹھیک ہے جی، مجھے بھی 1300 دے دے، 1200 دے دے، یہ
کتنی محنت کر رہے ہیں میرے ساتھ. یہ ساری چیزیں الحمدللہ معاشرے میں یہ خوبصورتی پیدا کرتی ہیں. یہ عدل سے زائد ایک چیز ہے بہرحال احسان، جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں بھی عدل سے زیادہ ہے. اور عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان کرنا جو ہے، حسن سلوک، یہ اس کا حسن ہے. یقین کریں خوبصورت کر دیتا ہے معاشرے کو. عدل معاشرے کی تلخیوں اور ناگواریوں سے بچاتا ہے. یعنی معاشرہ جو ہے ہمارا انسانوں کا، عدل سے کیا ہوتا ہے، اس میں تلخیاں اور ناگواریاں نہیں ہوتی جب لوگوں کو ان کے ساتھ جو ان کا حق ہے دیا جائے. ہاں احسان اس میں خوشیاں بھر دیتا ہے، محبت، شکر گزاری کے جذبات بھر دیتا ہے، اعلیٰ ظرفی، اظہار، اخلاص اور خیر خواہی پیدا کرتا ہے معاشرے میں. اور یہی چیزیں تو ہیں جو معاشرے کا حسن ہے، جو زندگیوں میں لطف و کرم، حلاوت پیدا کرتی ہے، مٹھاس پیدا کرتی ہے، زندگیوں کو، معاشروں کو، گرانوں کو خوبصورت بنا دیتی ہیں، خاندانوں کو خوبصورت بنا دیتی ہیں. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ دار کو دینا، صلہ رحمی، جو رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کا تقاضا کرتی ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، خوشی غمی میں ان کے شریک حال ہو، جائز حدود کے اندر ان کا حامی و مددگار ہو، جائز حدود پہ، ناجائز میں نہیں کہ جی ہمارا خاندان ہے تو اب جو بھی کہیں گے کرنا ہے، وہ نہیں. یہ جہالت ہے، یہ خوبصورت چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر صاحب استطاعت شخص کو اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں تک محدود نہیں کیا، بلکہ رشتہ داروں کا بھی حق ہے. اور ہم جو بھی دینا ہے رشتہ داروں کو دینے کا ڈبل اجر ہوتا ہے. ایک جب ہم نے اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق اپنا مال دیا، اور دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا. شریعت الہی جو ہے ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار بناتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کریں، ان کو بھی سٹینڈ دیں، ان کے جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھیں. بہرحال ایک معاشرے کی اگر اللہ اکبر اگر یہ نہ ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی وہ ہمیں نظر آ ہی رہی ہے. آج ایک شخص تو عیش کر رہا ہے اور دوسرا ایک خاندان، ایک بھائی عیش کر رہا ہے اور دوسرا روٹی کو ترس رہا ہے. تو بہرحال کوشش تو یہی کرنی ہے کہ ہمیں ان کو اس طرح مدد کریں کہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. خاندان کے خوشحال افراد پر رشتہ داروں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اور ہر خاندان کے خوشحال افراد پر پہلا حق اپنے قریب رشتہ داروں کا ہے. چیریٹی بگن ایٹ ہوم، اسٹارٹ فرام ہوم. جو بھی ہم نیکی کا کام کرنے ہیں وہ اسٹارٹ ہوگی اپنے قریب رشتہ داروں سے، اپنے گھرانے سے، اپنے خاندان سے. پھر اسی طرح انسان پر دوسروں کے حقوق بھی عائد ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ارشادات ہیں کہ سب سے پہلے اس کے مال میں حقدار اس کے والدین ہیں، قریب تر، پھر بیوی بچے ہیں، پھر بھائی بہن ہیں، اور پھر جو قریب تر ہوں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور پھر جو اس کے قریب تر ہوں. یعنی یہی حصول شریعت ہے اور یہی فرمان عظیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی اللہ چاہتے ہیں. اسی وجہ سے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ایک یتیم جو ہے مسلمان تھا جب، تو انہوں نے ان کے چچا زاد بھائیوں کو بلایا کہ تم اس کا خاندان ہو، اس یتیم بچے کی کفالت تمہارے ذمہ ہے، تم اس کی پرورش کے ذمہ دار ہو، اور اس کو اسی طرح رکھو جس طرح اپنے آپ کو رکھ رہے ہو. تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے یہ ساری ہدایات دی ہیں کہ اس سے معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے. اس سے معاشرے کی معاشی اخلاقی حیثیت میں کتنی خوشحالی، کتنی مٹھاس، کتنی پاکیزگی اور بلندی پیدا ہوتی ہے. یہ جب ہم کریں گے تو ہمیں خود نظر آنا شروع ہو جائے گا، آپس میں دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی. اب 3 کام تو کرنے کے لیے کہا، اب 3 کاموں سے روکا بھی ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، پہلا کام تھا عدل، پھر احسان، اور پھر رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو سپورٹ کرنا. اب یہاں 3 چیزوں سے روکا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کس سے؟ فحش سے، بے حیائی کے کام. منکرات جس کو ہر معاشرہ برا سمجھتا ہے، جھوٹ بولنا، کسی کا حق کھانا، کسی کو تنگ کرنا، اور سرکشی یہ ہے کہ بغاوت، ایسے کام جس سے معاشرے میں انارکی پھیلے. تھوڑا سا ایک کر کے ان کو دیکھ لیتے ہیں. اوپر کی 3 بلائیوں کو جو ہے ان کو واضح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا حکم دینے کے بعد اللہ نے 3 برائیوں سے رکنے کا حکم دیا. یہاں
نمبر 1 پہ فحش ہے. انفرادی حیثیت سے افراد کو اور اجتماعی حیثیت سے پورے معاشرے کو آلودہ کرنے والی یہ برائیاں ہیں اور اخلاقی برائیوں کی جڑ ہیں یہ تینوں چیزیں. سب سے پہلے فحشاء کی بات کی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اس کا اطلاق تمام بہود اور شرمناک جتنے بھی فنکشن ہیں، جتنے افعال ہیں، سب پر ہوتا ہے، چاہے وہ ڈرامے ہوں، چاہے وہ فلمیں ہوں، چاہے وہ ہمارے فنکشن ہوں. ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت کبیح ہو اسے فحش کہا جاتا ہے. جیسے لباس، عورتوں کا جو ساتر لباس جو اسلام نے کہا ہے اس سے کام کر دیا جائے، سلیپ لیس کپڑے پہن کر باہر پھرنا اور پردہ بالکل نہ ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اپنی بیویوں سے بھی اور اپنی بیٹیوں سے اور اپنی تمام جو معاشرے میں مسلمانوں کی عورتیں ہیں ان سے کہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈانپے رکھیں. اور سورہ نور میں انشاءاللہ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، اور اپنے پلو لٹکا لیے کرے تاکہ کوئی ہمت نہ کرے ان کو چھیڑنے کی کہ یہ پاکیزہ خاندانی عورتیں ہیں. بہرحال برہنگی، عریانی، زنا اور جو آج چل رہا ہے عمل قوم لوط، ہم جس پرستی، اللہ اکبر، اور اسی طرح محرم رشتوں کا لحاظ نہ کرنا، کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ اکبر. چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا، یہ سب بد کلامی، یہ سب فحش میں آ جاتا ہے. اسی طرح اعلان جو ہے نا، سر عام جو ہے جس میں لوگوں کو بھی، اللہ اکبر، تکلیف بھی اور معاشرے میں بلائے جو ہے فحش اور بے حیائی پھیلے، وہ بھی فحش میں آ جاتا ہے. اس طرح برے کام کرنا، برائیوں کو خوبصورت بنا کر معاشرے میں رائج کرنا، یہ سب بھی بے حیائی ہے اور فحش ہے. جھوٹا پروپیگنڈا، تہمت، الزام تراشی، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، لوگوں کے پوشیدہ معاملوں میں جھانکنا کہ اس کے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کا اسکینڈل فلاں کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کو پر باتیں کرنا، یہ سب بے حیائی ہے، سب بے حیائی ہے. یقین جانے بدکاریوں اور بے حیائی پر بارنے والے افسانے ہوں، ڈرامے ہوں، اڑیا تصویریں ہوں، فلمیں ہوں، شادی بیاہ کے فنکشن ہوں، الان جہاں سیگریگیشن نام کی چیز نظر نہیں آتی، مرد اور عورتوں کا اخلاط کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. شیطان نے ایسا پاگل کیا. میں الحمدللہ، کیونکہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ 60 سال عمر ہونے کو ہے، تو پہلے جب ہم فنکشن دیکھتے تھے تو ٹینٹ علیحدہ لگے ہوتے تھے. پہلے مردوں کو کھانا کھلایا جاتا، پھر عورتوں کو کھلایا جاتا. پھر الحمدللہ انہوں نے کہا کہ 2 ٹینٹ لگا دو تاکہ ایک دفعہ کھانا کھا لیں اور لوگ وقت پہ جا سکیں. چلو وہاں تک تو ٹھیک تھا. پھر بیچ میں سے پردہ ہٹا دیا گیا کہ آپ کٹھے بیٹھ جائیں، کوئی نہیں، ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد ہے، کوئی نہیں دیکھتا، سب فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ مخلوط کرو. شیطان نہیں راضی ہوا کہ آپ اس طرح کرو، تم عورت اور مرد کٹھے بیٹھو، فیملیاں کٹھی بیٹھو، جو نہ جانتے ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، جن کے نہ کوئی رحمی رشتے ہیں، نہ حقیقی رشتے ہیں، آپ وہ کٹھے بیٹھو. عورتیں مرد سب کٹھے بیٹھے اور ہنس رہے ہیں، کمپے لگا رہے ہیں، اور لباس ایسے ہیں، اور ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن کیسے نہ ہو. اللہ اکبر، یہ سب ہو رہا ہے. اور پھر ڈی جے کے بغیر تو وہ فنکشن ہی نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں صرف اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ، کہ فنکشن بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. یقین کرے، میں نے اپنے جب چھوٹے بیٹے کی شادی کی، الحمدللہ بہت سادہ فنکشن کیا DHM ہی الحمدللہ کیا، بڑی جگہ پر کیا، لیکن عورتوں اور مردوں کا بالکل علیحدہ انتظام، اور بہت زیادہ شو آف نہیں کیا کہ جی کھانے اتنے کرو، مناسب اچھے طریقے سے کھانا کھلایا جائے. مقصد یہ نہیں تھا کہ خدا نہ سکو میرے پاس پیسے کی کمی تھی، مسئلہ یہ تھا کہ سادگی کیسے اپنائیں گے ہم. اگر میں نہیں کنٹرول کرتا جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، الحمدللہ میرے 2 بچوں کی شادیاں ہوئیں، 3 بچوں کی، میرے پاس فارم تھا، میں نے ایک کمکم میں نہیں لگایا، ایک فنکشن بھی نہیں کیا، اس لیے کہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی تو 2 ہال لیے، بیٹے کی شادی ہوئی تو 1 ہال تھا. تو انہوں نے کہا جی اس طرح کریں کہ آپ بیچ میں جو ہے پردہ نہ کرائیں، وہ اس سے فنکشن گرینڈ نہیں ہوگا. میں نے کہا مجھے گرینڈ چاہیے نہیں، مجھے گرینڈ چاہیے ہی نہیں بھائی، مجھے وہی چاہیے. اور الحمدللہ میں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ کہتے ہیں 7 ایک فنکشن ہے. میں نے کہا وہ کیسے لوگ ہیں؟ کہتے دینی لوگ ہیں. میں نے الحمدللہ پڑھا، شکر ہے کوئی میوزک نہیں تھا، کوئی DJ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں فحش کی طرف جاتی ہیں. تہمت ہو، الزام تراشی ہو، پوشیدہ جرائم کی تشہیر ہو، بدکاری پر بارنے والے افسانے، ڈرامے، فلمیں، اڑیا تصویریں، اور اسٹیجوں پر ناچنا لڑکیوں کا. اللہ اکبر. یہ خوشی کے دن ہے، خوشیاں منانے دیں. یہ کون سی خوشی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو؟ اب اس کے بعد منکر ہے. منکر سے مراد ہر وہ برائی ہے جس سے ہر باز ضمیر، انسانی ذہن اور درد دل رکھنے والا اللہ شخص جو ہے
اس کو برا جانے کہ نہیں، اسلامی دل ہو اور امت کے لیے درد ہو اور قرآن و سنت کا علم ہو، اور شریعت نے جسے منع کیا ہے۔ البغی جو ہے، بغی بغاوت سے ہے، یعنی آپ اپنی حد سے تجاوز کرنا، حدوں سے باہر نکلنا، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا، اور اسی طرح عورت و مرد کی ایک حد ہے اس سے باہر نکلنا۔ خالق اور حقوق کے جو اللہ اکبر حق ہے اس کو ادا نہ کرنا، سرکشی کرنا، نماز نہ پڑھنا۔ آج 90% مسلمان سرکشی کر رہے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بلائی کی طرف، مسلمان کہلاتے ہیں اور آتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ مطلب کتنا بڑا بھی گناہ ہو لیکن اللہ اس کی دنیا میں سزا دے، مگر یہ کہ آخرت میں تو سزا ہے، لیکن جو دونوں سزائیں اللہ نے اکٹھی کی ہے نا، معاصی ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی کی، یہ بہت بڑی بغاوت ہے کہ میں اب اس سے نہیں ملوں گا۔ بہن بھائی سگے ماں جائے ایک دوسرے سے برسوں نہیں ملتے، ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے۔ کتنا ملنا ہے یہ کوئی شریعت نے پابند نہیں کیا کہ روز ملنا ہے، کسی کی مصروفیت ہو سکتی ہے، ڈیفرنٹلی ہر بندے کے اپنے حالات ہیں، کسی کے مزاج ملتے ہیں نہیں ملتے الحمدللہ، لیکن جب ملنا ہے اچھے دل سے ملنا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں اس لیے یہ سب کو نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔